ماہ رمضان ماہ غفران رمضان 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 الکریم رمضان الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج دوسرا ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہے اور درس و بیان کا سلسلہ ہے۔ آج کی ہمارے گفتگو کا موضوع ہے روزہ کے اسرار و رموز، اور اس میں جس ٹاپک پہ ہم چند باتیں سنیں گے وہ ہے روزے کی ایک حکمت کہ ظاہری زندگی اور اس کا نکھار، کہ روزے سے ظاہری زندگی بھی ہے اور زندگی کا نکھار بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی بھی وہ کہ جو تندرستی والی اور صحت والی زندگی ہو، نکھار اور بہار والی زندگی ہو۔ تو روزہ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بندے کو طبی طور پر نکھار عطا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے بندے کی زندگی برقرار بھی رہتی ہے اور زندگی میں ایک بہار بھی آتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ یہ حکم ہے ہمارے پیارے پیارے آقا، ہماری جان سے بڑھ کر محبوب نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روزہ رکھو تندرستی پاؤ، روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں صحت ملے گی۔ اب اس صحت سے ظاہری بدن کی صحت مراد ہے کہ تم میڈیکلی طور پر اتنے موضوع ہو جاؤ گے کہ تمہارے بدن سے جو فضول مادے ہیں ان کا خروج ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے تمہاری جو قوت انہضام ہے اس کے اندر موزونیت آ جائے گی، وہ قوت وہ مدافعت آ جائے گی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھو، روزے کی وجہ سے تمہیں جسمانی طور پر صحت میسر آئے گی، یہاں تک کہ اگر طب کے سارے اصولوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو روزے کا ایک شعبہ بنتا ہے۔ قرطبی میں موجود ہے ایک بڑا ماہر حکیم جو نصرانی تھا، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارا قرآن میں طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ علم کی دو ہی قسمیں ہیں، العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی۔ علم دو ہیں، ایک ادیان کا علم اور دوسرا ابدان کا علم ہے۔ تمہارے قرآن میں دین کا علم تو ہے لیکن علم ابدان یعنی طب کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارے قرآن کو اتنی جامع قرآن نہیں سمجھتے جتنی تم اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو جامع سمجھتے ہو، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا علم تو ہے لیکن دوسری قسم کا علم نہیں، لہذا یہ آدھا اور انکمپلیٹ علم والا قرآن ہوا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تم
میرے نانا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قرآن کی بات کرتے ہو؟ آؤ میں تم پر واضح کرتا ہوں کہ پورا قرآن تو پورا قرآن رہا، قرآن کا کوئی پارا تو پارا رہا، قرآن کا کوئی رکوع تو رکوع رہا، کوئی آیت مکمل تو اپنی جگہ رہی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی نصف آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری طب کو بھر دیا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بغیر حاجت کے کھانا، یعنی بھوک اچھی طرح نہیں لگی مگر کھانا کھا لیا، بغیر ضرورت کے کھانا، اور دوسری قسم یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھا لینا اور پیٹ بھر کر پینا۔ فرمانے لگے پوری آیت تو اپنی جگہ رہی، نصف آیت میں ساری طب موجود ہے۔ اس نصرانی نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں مان گیا کہ تمہارے قرآن نے تو بہت زیادہ طب بیان کی ہے، اور واقعی نصف آیت جو ہے وہ سارے طبیبوں کے لیے کافی ہے اور سارے مریضوں کے لیے کافی ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو کسی کا کوئی مرض باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اصل میں معدہ کی ساری بیماریوں کا مرکز ہے۔ جب اس میں صحت ہوگی تو سارے بدن میں صحت ہوگی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طب کے بارے میں بہت زیادہ ہے، میں تجھے صرف ایک فرمان ان میں سے سناتا ہوں، اور وہ فرمان جس وقت سنایا طبرانی میں اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے، اور میں جو سند کے لحاظ سے صحیح روایت ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مالا ابن آدم وعاء شر من بطنہ، کہ کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کے برتن کو بھرنا برا کام ہے۔ کسی چیز کو بھرنا اتنا کبھی نہیں، اور کسی چیز کو لبالب بھر دینے میں اتنی قباحت نہیں ہے کہ جتنا پیٹ کو پوری طرح بھرنے میں قباحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ لُقَيْمَاتٍ، فرمایا بندے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے، یُقِمْنَا صُلْبَهُ، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، یعنی بندے کے پیٹ میں اتنی غذا ہونی چاہیے جس سے اس کا نظام زندگی بحال رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تو نصرانی کہنے لگا ما ترکا کتابکم ولا نبیکم لنوسا شیئا، فرماتا وہ طبیب کہنے لگا کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے تو جعلی نوس کے لیے پیچھے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام پیچھے رہا ہی نہیں ہے کہ جو جعلی نوس اب اپنی طرف سے کچھ پیش کرے۔ اللہ اکبر، ساری طب قرآن نے بھی بیان کر دی، اور ساری طب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دی، اور جعلی نوس کے لیے کوئی طب باقی نہیں چھوڑی۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ ماہ رمضان اور اس کے روزے، ویسے بھی اگر سارا سال بندہ یہ اپنی عادت بنا لے کہ ضرورت کے مطابق کھائے اور ضرورت سے بڑھ کر نہ کھائے، اور بھوک لگنے پر کھائے، بھوک لگنے سے پہلے نہ کھائے، تو اس کے جسم میں بحمداللہ کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر یہ اللہ کا کرم ہوا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالانہ ایک ہمیں پیریڈ عطا فرما دیا کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو گزاریں، ناقص اور ضرورت سے بڑھ کر غذا اناج استعمال نہ کریں، تو جب ماہ رمضان کا مہینہ گزرے گا بحمداللہ مسلمان کے جسم پہ کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ یہ روزے کی ایک حکمت ہے، اور روزے نے ہمیں
بیماریوں سے بچایا گیا، اور روزہ بھی الحمدللہ بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ لہٰذا کوئی اس لیے روزہ ترک نہ کرے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی۔ یہ روزہ الحمدللہ بیماریاں مٹانے آتا ہے، بیماریاں لگانے نہیں آتا۔ لہٰذا ماہ رمضان کی قدر کی جائے اور اس میں روزے بھی رکھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی کیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے، خصوصاً فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔